الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، جمعۃ المبارک کی انتہائی بابرکت اور مختصر سی اس نشست میں 5ویں پارے سورہ نساء سے آیت نمبر 36 تلاوت کی گئی ہے۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق سچ کہنے کی، ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں انسان کے اور مسلمان کے اعمال کی بنیاد سے شروع فرمایا اور ایک حسین اور جمیل خوبصورت عمارت کا ڈھانچہ اور نقشہ مرحمت فرمایا کہ جب یہ عمارت مضبوط بنیاد پر کھڑی ہوگی تو پھر اس پر بننے والا جو سٹرکچر ہے وہ انتہائی خوبصورت دیدہ زیب ہوگا، اور اگر اس کی بنیاد کمزور بنیادوں پر کھڑی ہوگی تو نتیجہ وہی ہوگا جو آج میں اور آپ اس عمارت کو جگہ بجگہ دراڑ پڑے ہوئے، جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار وہ عمارت ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ عمارت کون سی ہے؟ جس عمارت کی بنیاد وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا پر قائم ہے، کہ انسان کا جو خالق اور مالک ہے، سب سے پہلا تعلق انسان کا اس کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں، اسی کو خالق و مالک، اسی کو مدبر، اسی کو مختار کل سمجھ کر کے اس کی عبادت کریں، اس پر یقین رکھیں، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ اللہ کا حق بندوں پر ہے۔ فرمایا کہ بندوں کا حق بھی اللہ پر ہے، تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کا حق اللہ پر ہے تو نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ کیا بندہ اور پھر بندے کا حق اللہ پر ہونا یہ تو سمجھ سے بالا ہے، لیکن یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انسانوں اور ان مسلمانوں کا حق اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ پوچھا گیا وہ کون سا؟ فرمایا وہ حق یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہو، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں داخل ہونے سے روک لیں گے، وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ دو حقوق ہیں۔ ہماری جانب سے کتنی کوتاہی ہے وہ ہم میں سے ہر ایک شخص بہتر جانتا ہے کہ ہمارے عقائد، ہمارے نظریات، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات و صفات ہیں اس پر کس قدر مضبوطی سے ایمان رکھتے ہیں۔ تھوڑا سا ہوا کا جھونکا آ جائے تو ہماری نظریں بدل جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہمارے اوپر حق ہے اس حق کو ہم بھول جاتے ہیں۔ کاروبار میں نقصان ہو گیا، بیماری آ گئی، فوتگی آ گئی، گھر میں کوئی پریشانی آ گئی تو ہٹا کر کے نمازوں تک رہ جاتی ہیں۔ شکوے شکایت تو وہ تو ویسے ہی ہماری زبانوں پر پہلے سے ہیں کہ ہم ہی غریب رہ گئے ہیں، ہمارے ساتھ ہی یہ ہونا تھا، ہمارے اوپر ہی یہ حالات آنے تھے۔ یہ تو معمول بن چکا ہے معاشرے میں، کیونکہ سیکھا اور سکھایا ہی یہی جاتا ہے۔ گھروں میں اس کی تربیت یہ نہیں ہے کہ ایک نعمت اگر چھن گئی تو اس کے چھن جانے پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا کہ اللہ تو نے اتنی ساری اور جو نعمتیں دے رکھی ہیں وہ تو ہیں، ہم فوراً وہ چھنی ہوئی نعمت کو سامنے رکھ کر اتنے گلے گزارے کر دیتے ہیں کہ وہ جو ہزاروں نعمتیں اور استعمال کر رہے ہیں ان کو تو بالکل بھلا دیتے ہیں۔ یہ ضابطہ غلط، یہ گھر میں پروان چڑھ رہا ہے، یہ تربیت ہو رہی ہے۔ جب والدین آپس میں ڈسکس کرتے ہیں تو بچے غیر محسوس طریقے سے اس کو لے رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر یہ حالات آئے، یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال کے طور پر کوئی ایک نعمت لے لی، کاروبار میں ہی دھچکا لگ گیا، تو اس کاروبار کے دھچکے کو اتنا سوار نہ کریں کہ آپ کی آنکھوں کی نعمت، ہمارے دل و دماغ کی نعمت، ہماری صحت کی نعمت، وقت پر سونا، وقت پر اٹھنے کی نعمت، یہ اس قدر بڑی نعمت ہے کہ نوالا منہ میں ڈالنے کے بعد ہم تو بالکل بے غم ہو جاتے ہیں۔ وہ اندر کن مراحل سے گزر رہا ہے اور کون ذات ہے جو ان کو گزار رہی ہے، پھر اس کو صحت بخش رہی ہے، پھر وہ آرام سے وہ نوالا اپنے مراحل طے کرنے کے بعد، صحت بخشنے کے بعد پھر وہ خارج ہو جاتا ہے۔ اگر اطباء اور ڈاکٹروں سے معلوم کر لیا جائے کہ ایک گلاس پانی کا انسان کی رگوں میں رک جائے تو کس قدر انسان کی صحت پر مضر اثرات ہوتے ہیں اور موت و حیات کی کشمکش سے انسان گزرتا ہے، ان ساری نعمتوں کو سوچنا چاہیے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ معاشرے میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو حق اور اللہ کا حق انسانوں کے ساتھ ہے اس کا بیان ہے۔ اس میں آگے چل کر جو بہت اہم اسلوب کو بیان کیا گیا ہے، فرمایا کہ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ یہ لازمی بات ہے کہ جب اللہ کو وحدہ لا شریک جانیں گے تو اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے گا، تبھی یہ ہوگا۔ کیونکہ ہمارے جو ایمان کی بنیاد ہے وہ کلمہ ہے، اور ہمارا کلمہ جو شروع ہوتا ہے نا وہ اللہ سے شروع نہیں ہوتا، وہ اللہ سے شروع نہیں ہوتا۔ چاہیے تو یہ کہ وہ اللہ سے شروع ہو، ہم اللہ کے بندے ہیں اللہ کے ساتھ۔ فرمایا نہیں، سب سے پہلے صفائی کر لو، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، کوئی بھی بگڑی بنانے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہ بات تبھی ہوگی، سوائے اللہ والی بات تب بیٹھے گی جب پہلے صفائی ہوگی۔ تھوڑا تھوڑا وہ بھی کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا یہ بھی کرتے ہیں، اس کا نام شرک ہے، یہ توحید نہیں۔ دوسرا مرحلہ جو شروع ہوتا ہے انسانی زندگی میں، وہ انسان کے
وجود کا ذریعہ بننے والے اس کے والدین ہیں۔ فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کیا جائے۔ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ اس لیے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے انسان کی تخلیق کا ذریعہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا ہے، اسی طرح انسان کے دنیا میں وجود پانے پر جو اس کا ذریعہ بننے والی شخصیات ہیں وہ والد اور والدہ ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کے لیے والد اور والدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ محترم اسی لیے ٹھہرائے گئے ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اللہ کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ ان کے سامنے کبھی بھی ولا تقل لہما اف، والدین کے سامنے سخت جملہ تو دور کی بات ہے، اف کہنے کی بھی اجازت نہیں۔ یہ دوسرا حکم ہے اور بڑا حکم بیان فرمایا ہے۔ وبالوالدین احسانہ میں یاد رکھیے کہ والدین اگر نیک و کار صالح ہوں تو پھر تو ہر ایک آدمی کہتا ہے کہ بہت ہی اچھے ہیں ماشاءاللہ، اور اگر والدین میں خدا نخواستہ کوئی کوتاہی عملی طور پر پائی جا رہی ہے یا ان کے عقیدے کا کوئی معاملہ ہے، خدا نخواستہ کوئی کافر اور مشرک ہی کیوں نہ ہوں، تو اس کا ایکشن لینے کے لیے اولاد مقرر نہیں ہے کہ اولاد محاسبہ اور ترازو لگا کر بیٹھ جائے کہ چونکہ میں تو مومن ہو گیا اور آپ دوسری طرف چلے گئے، ایسی بات نہیں۔ اولاد کا وظیفہ اور اولاد کا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ والدین کی خدمت کرنا، بس۔ ان کو کسی نے نہیں چھوڑا کہ وہ والدین کو ترازو اور ترکڑی لگا کر کے تولنا شروع کر دیں، چونکہ ہم تو مومن ہیں لہٰذا آپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث میں یہاں تک کہا گیا کہ اگر وہ مومن ہیں یا کافر، آپ کے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ یہ تو کافر ہونے کے بارے میں ہے۔ میرے بھائی، ہمارے معاشرے میں جو عمارت کھڑی ہے، اس عمارت میں تو اس قدر دراڑیں ہیں کہ جو سب سے پہلا اور سب سے قیمتی رشتہ ہے وہ شکایت گناہ ہے، وہ فریاد گناہ ہے۔ والدین کو اگر یوں کر کے قرید کر دیکھیں تو وہ معاشرے کے بڑے بڑے دکھ سہے ہوئے، حالات کے بڑے بڑے تھپیڑے انہوں نے برداشت کیے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی ہمت نہیں ہارے۔ اگر وہ والدین ہمت ہار جاتے ہیں تو سب سے زیادہ قریب جو اس کا سلسلہ ہے اولاد کا ہے۔ اولاد جب دکھ پہنچاتی ہے تو والدین بکھر جایا کرتے ہیں۔ ان کا وہ جو حوصلہ ہے جو دنیا سے لڑ بڑ جانے والا وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ ان میں ہمت نہیں رہتی۔ اس لیے جن کے ہاں یہ متاع عزیز، یہ متاع کل ہے، ان سے درخواست یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اتنے اچھے طریقے سے کہ وہ محسوس کریں، کہ یقین مانیں کہ وہ محسوس کریں کہ یہ میرا بچہ اب بدلا ہوا لگ رہا ہے، اس کے دل و دماغ میں جو پہلے والی بات تھی وہ نہیں، اب یہ کوئی نئی سوچ لے کر آیا ہوا ہے۔ وہ غصہ بھی کریں گے، وہ جو بھی کریں وہ ان کا کام ہے۔ میرا اور آپ کا جو منصب ہے وہ منصب اولاد ہونے کی حیثیت سے ہے، اور اولاد ہونے کی حیثیت سے حسن سلوک ہے، وہ کچھ بھی کر جائیں۔ وبالوالدین احسانا، پھر فرمایا والجار الجنب، پھر پڑوس کے حقوق کو بیان فرمایا ہے میرے بھائی۔ یہ وہ میں نے شروع میں تمثیل میں عرض کیا ہے، عمارت بیان ہو رہی ہے، یہ عملی عمارت ہے جس کی بنیاد توحید پر قائم ہے، اور توحید پر قائم ہونے کے بعد سب سے پہلے پڑوسی انسان کے والدین، اور پھر والدین کے بعد معاشرہ ہوتا ہے۔ اب وہ معاشرہ تب سے ہی ہوگا، والدین کے ساتھ حقوق تب سے ہی ہوں گے کہ جب اس نے اکائی صحیح پر کی ہوئی ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ جب اللہ کے ساتھ ہی تعلق کمزور ہے تو والدین کے ساتھ تو لامحالہ طور پر ہوگا۔ والدین کے ساتھ جو برا حشر ہے میرے بھائی، ہمارے ہاں ملک پاکستان میں تو بہت ہی اچھا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اسلامی معاشرے میں بہت اچھا ہے۔ وہاں کی جہاں کی جن کنٹریوں کو ہم للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور طمع زدہ
ہم نظروں سے جس کنٹریوں کو دیکھتے ہیں، جن کی مثالیں دیتے دیتے نہیں بھولتے، وہاں والدین کے ساتھ ہونے والے حشر کو اگر وہاں کے لوگوں سے پوچھ لیا جائے تو یقین مانے جو یہاں کے رہنے والے وہاں پہ ہیں وہ بتلاتے ہیں کہ والدین کو اولڈ ہوم، اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں، سال کے بعد فادر ڈے اور سال کے بعد مدر ڈے ادا کیا جاتا ہے، اور وہ گلدستے، اور وہ بھی وہ پھولوں کے گلدستے، وہ بھی رف پھولوں کے گلدستے پہنچا کر کے اپنا حق ادا کرتے ہیں۔ یہ مسلم معاشرے نے اور اسلام نے اور دین اسلام نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ روزانہ نہیں، لمحہ بلمحہ فادر ڈے بھی ہونا چاہیے، مدر ڈے بھی ہونا چاہیے، لمحہ بلمحہ ہونا چاہیے۔ ہر وقت میں صبح سویرے اٹھے اور اچھی نظر سے، محبت اور پیار کی نظر سے، عقیدت کی نظر سے اپنے والدین کے چہرے پر نظر ڈالی۔ لاکھوں روپے خرچ کر کے حج اور عمرے پر جانے والا وہ صعوبتیں، مشقتیں، پریشانیاں برداشت کر کے اور مالی خرچ برداشت کر کے وہاں پر پہنچتا ہے اور ایک حج اور ایک عمرہ کر کے آتا ہے۔ اس آدمی کو ایک حج اور 2 عمرے کا ثواب گھر میں بیٹھے بٹھائے دے دیا جاتا ہے۔ اس لیے وبالوالدین احسانہ کے بعد فرمایا وبذی القربى والیتامى والمساکین۔ اس کے بعد عزیز و اقارب کی باری آتی ہے، وہ معاشرہ جو آپ کے ساتھ قرابت رکھتا ہے، رشتہ داری رکھتا ہے، اس معاشرے کا تذکرہ ہے، اور اس تذکرے کے بعد یتیموں کا تذکرہ ہے، مساکین کا تذکرہ ہے، معاشرے میں وہ لوگ جو کمزور ہیں، نادار ہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ والجار ذی القربى، وہ پڑوسی جو آپ کے رشتہ دار بھی ہیں اور ساتھ پڑوسی بھی ہیں، ان کے ڈبل حقوق ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، ایک رشتہ داری کا حق اور ایک پڑوسی ہونے کا حق، یہ حق ہماری طرف متوجہ ہیں۔ فرمایا والجار الجنب، اور وہ پڑوسی جو ہمارے ساتھ ایسے قائم ہے کہ جو ہمارے پہلو میں ہے، ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ یہ پہلو والا پڑوسی کون سا ہے؟ یہ ہم سفر کر رہے ہیں گاڑی میں، تو گاڑی میں جو آپ کی سیٹ میں برابر کی سیٹ میں بیٹھا ہوا بندہ ہے، یہ آپ کا پڑوسی ہے، یہ صاحب بالجنب ہے، یعنی آپ کا پہلو والا ہے۔ اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا کہا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس جاری ہے، ایک صحابی آئے، جگہ کشادہ تھی، کھلی تھی، صحابی جو ہی دروازے سے داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمٹ کر بیٹھ گئے، تھوڑی سی جگہ چھوڑی اور سمٹ کر بیٹھ گئے۔ اس صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول جگہ تو کشادہ ہے، ادھر بھی جگہ کافی ہے، آپ یہ جگہ سے ہٹے۔ فرمایا یہ جو جگہ سے ہلنا ہے یہ اس مسلمان کا حق ہے مسلمان پر، کہ جب وہ مجلس میں آئے تو آپ ہوئے جگہ ہو یا نہ ہو، اس کے لیے تھوڑا سا خندہ پیشانی کے ساتھ آپ جگہ سے ہٹیں گے، یہ اس کا حق تھا تمہارے اوپر جو تم نے ادا کیا۔ اس خوبصورت عمارت کو چھوڑ کر کے ہم جس طرف چل پڑے ہیں میرے بھائی، معاشرے میں یہ عمارت دراڑ کا شکار ہے، یہ خوبصورت منزل اس قدر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے کہ پڑوس کے حقوق بالکل بھول بھلا دیے گئے۔ مولانا اصغر حسین دیوبندی رحمہ اللہ، شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند انڈیا میں رہنے والے، وہ مدرسہ سے دور رہتے تھے، کچی بستی میں رہتے تھے، اور کچی بستی میں کچا مکان، وہاں پر رہتے ہوئے آتے جاتے، اور کبھی کبھی جب مکان خستہ ہو جاتا تو طالب علموں کو ساتھ لے جاتے، طالب علموں کو ساتھ لے جاتے اور کہتے یار لپائی کرنی ہے، آپ یہ لپائی کروا دیں۔ مفتی محمد تقی عثمانی جو دارالعلوم کراچی کے صدر اور وفاق المدارس کے صدر ہیں، ان کے والد گرامی مولانا مفتی شفیع، وہ فرماتے ہیں میں بھی لپائی کے لیے چلا گیا، اور لپائی کے لیے جب گیا تو میں نے عرض کی کہ استاد جی اتنا زیادہ تو کاروبار ہے آپ کا، اتنا عمدہ کاروبار ہے، اچھا کھاتا پیتا گھرانہ ہے، اور یہ کچے مکان میں رہ کر آپ اس میں لپائی کرواتے ہیں، ہر سال اس کی مرمت کرواتے ہیں، اچھا نہیں ہے، تھوڑا سا خرچہ کر کے عمدہ مکان بنا لیں۔ تو بزرگ استاذ تھے، فرمایا بیٹا بہت اچھی بات کہی ہے، ہم تو بوڑھے ہو گئے، اتنی عقل میں یہ بات آئی نہیں ہے، آپ کی بات بہت اچھی ہے، اچھا مشورہ ہے، بات آئی گئی ہو گئی۔ پھر ایک مجلس میں مدرسے میں جب اکٹھے ہوئے تو مدرسے میں ان سے کہا محمد شفیع ادھر آؤ،
آپ نے مجھے وہاں پر جو مشورہ دیا تھا اور وہ یہ کہا تھا کہ یہ کچا مکان ہر سال لیپائی اور ہر سال بارشوں سے بوسیدہ، آپ نے یہ جو مشورہ دیا تھا، اس مشورے کو آپ جانتے ہو میں یہ کیوں نہیں کر رہا؟ میرا کاروبار بھی ہے، میں مدرسے میں بھی پڑھاتا ہوں، سارا سلسلہ میرا ٹھیک ہے، میں کر سکتا ہوں، لیکن جس بستی میں میں رہ رہا ہوں اس بستی کے رہائشی سارے کمزور لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ اگر میں اچھا مکان بنا لوں تو ان کو لامحالہ طور پر میرے مکان کو دیکھ کر ان کے دل سے ایک آہ نکلے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آہ مجھے لے ڈوبے، اس وجہ سے میں ہر سال لیپائی کر کے اس کچے مکان میں تو رہ سکتا ہوں، رہ رہا ہوں، لیکن ان کی آہ کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا۔ یہ بات ہے اصل پڑوس کی اور معاشرے کی، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں۔ جب دینی تعلیمات ہوں تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر۔ حضور نے فرمایا کہ جب بھی آپ کے گھر میں کوئی اچھا سالن، اچھا کھانا پکے تو اس میں تھوڑا سا پانی زیادہ کر لو، یہ حضور فرما رہے ہیں، پانی زیادہ کر لو۔ بھئی پانی زیادہ کرنے سے کیا ہوگا؟ کہا پانی زیادہ کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کے پڑوس میں جو کمزور قسم کے لوگ ہیں ان کے گھر میں تھوڑا سا آپ سالن بھیج دو گے، آپ اپنی ضرورت تو پوری کر ہی لو گے، جب ان کے گھر میں پہنچے گا تو ہو سکتا ہے کتنے دنوں سے ان کو اچھا کھانا میسر نہ ہو، اور وہ کھانا کھائیں اور وہ کھانا کھا کے دعا کریں نہ کریں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کئی ایسی نعمتوں سے نوازنا ہے، بیماریوں سے بچانا ہے، حادثات سے، تکالیف اور مصائب سے بچانا ہے، یہ لازمی نتیجہ ہے اس کا۔ اس لیے میرے بھائی، مجھے اور آپ کو اب دوبارہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ارشادات کو لانا پڑے گا، تب جا کر بات بنے گی، وگرنہ جو کیفیت چل رہی ہے ہمارے معاشروں کی وہ تو بالکل سامنے ہے، ہر آدمی دوسرے سے پریشان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آقا بتلا دیجئے ہم کیسے اللہ کے قریبی ظاہر ہوں، ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں، روزانہ اعمال کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہیں یا نہیں ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے پڑوسی کا تبصرہ سن لو، اپنے پڑوسی کا تبصرہ سن لو۔ اگر آپ کا پڑوس والا آپ سے مطمئن ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بندہ اچھا ہے، غربت اپنی جگہ پر، امارت اپنی جگہ پر، یہ لیکن یہ بندہ ذاتی طور پر بہت اچھا ہے، اس کے اخلاق سے میں متاثر ہوں، اس نے آج تک مجھے تکلیف نہیں پہنچائی، بحیثیت پڑوس ہونے کے میں اس سے مطمئن ہوں، اگر وہ یہ تبصرہ کرتا ہے تو آپ یقین مانیں کہ آپ اللہ کے قریب ہیں۔ یہ حضور نے فرمایا۔ جب ہم اللہ کے قریب ہونے کا پیمانہ ڈھونڈ رہے ہیں تو چیک کر لیں کہ ہم اپنے پڑوس سے تبصرہ معلوم کر لیں، تو یقین مانیں دل گردے کی بات ہے، شاید ہی کوئی کسی کے بارے میں پوچھے اور شاید ہی کوئی کسی کے بارے میں اچھے جو کلمات ہیں وہ کہہ سکے۔ وجہ یہ ہے کہ ہر ایک آدمی دکھا ہوا ہے دینی تعلیمات سے، بغاوت کی وجہ سے۔ اور ظلم یہ ہے کہ پچھلے دنوں جو ہمارے ہاں 14 اگست کی تقریب ہوئی ہے، اور 14 اگست کی تقاریب میں ہم میں سے ہر ایک نے اس میں شرکت کی ہے۔ میں تو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں محرم الحرام کے صدقات کے حوالے سے کہ سب نے صدقات کیے ہیں، لیکن انہی محرم الحرام کے ایام میں پورے ملک میں سیلاب نے، بارشوں نے تباہی مچا دی۔ بھائی پڑوسی کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ میرا پڑوس والا یہ جو میرے ساتھ بغل میں رہ رہا ہے، یہ نہیں، اس باراکو کے پڑوسی بھی تو ہیں، اس کیپٹل کے پڑوسی بھی تو ہیں، اس ملک کے پڑوسی بھی تو ہیں، ان سب کے وہ سارے پڑوس میں رہ رہے ہیں۔ اگر ہمارے ہاں اللہ کا فضل ہے، اللہ نے محفوظ رکھا ہے، کسی بڑی آفت کا سامنا نہیں ہوا، تو جن علاقوں میں آفات کا سامنا لوگوں کو ہوا ہے، اگر یہ صدقات بجائے اس کے کہ ہم خود ہی پکا کر، خود ہی شام کو چوکڑی مار کر کے خود ہی اڑا گئے، اگر یہ مستحقین تک پہنچ جاتا تو یقین مانیں نہ جانے کتنی اور آفتیں ٹل جاتی۔ ہوا یہ کہ بجائے ان تک پہنچانے کے اتنی زیادہ خرافات، اتنی زیادہ واہیات تقاریب جشن آزادی میں ہوئی ہیں ملک پاکستان کے طول و عرض میں، جن کو اسودگی حاصل تھی، جن کو خوشحالی حاصل تھی، جن کا اختیار تھا، وہ تو کر گزرے،
لیکن جن تک نہیں پہنچی ان کی آہ کہاں تک پہنچے گی؟ اس آہ سے بچانے والے کوئی ذات نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اس اللہ کے ساتھ دوبارہ تعلق قائم کرنا ضروری ہے کہ ہم نے یہ جرم کیا ہے، ہم نے یہ جرم کیا ہے۔ اس سال کی یہ تقاریب اگر نہ ہوتی، صرف ایک تقریب کی بات نہیں جہاں آپ کا اور میرا دماغ اٹک کے رہ جاتا ہے، ہر جگہ پر ہوا ہے، تو وہ جو تقاریب کا پیسہ تھا، جس سے جتنا تھا وہ وہاں تک پہنچانے کی کوشش کرتا، یقین مانیں کئی اور مکانات ان کے تعمیر ہو سکتے تھے جو زیر آب ہیں۔ ابھی انڈیا سے آنے والا پانی، ان کے جو دریا ہیں وہ کھل چکے ہیں، ان کے بند ٹوٹ چکے ہیں، انہوں نے جو آ گیا ادھر سے، اب آدھا پنجاب اور بلوچستان کی جو صورتحال ہے وہ ہم میں سے ہر ایک کے سامنے رہنی چاہیے۔ اگر ہم مالی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم 2 آنسو تو بہا سکتے ہیں، توبہ استغفار تو کر سکتے ہیں، ہے اللہ یہ جرم ہم سے ہوا اور ہمارے علم میں نہ تھا کہ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ آج ہم نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ ہم استغفار کرتے ہیں پچھلا سابقہ گناہوں پر، اور آئندہ کے لیے توبہ کرتے ہیں ہم اس طرح کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ جو ہمارے پڑوس میں ہیں، جو ہمارے پڑوسیوں کے حقوق ہیں، وہ انشاءاللہ ہم ادا کریں گے۔ من حیث القوم، پوری قوم پڑوس میں ہے، پوری قوم ایک جتھا ہے، اور اس میں سے کسی ایک کو تکلیف، سارے مسلمانوں کو تکلیف محسوس ہونی چاہیے تھی۔ اللہ کریم ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرما دے، اور ملک پاکستان پر آئے ہوئے ان حالات سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو سرخرو فرمائے، اور جہاں جہاں علاقے زیر آب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو نعم البدل نصیب فرمائے، اور ان کو دوبارہ سے پہلے سی سہولت والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله